الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات سامعین، رمضان المبارک کے اندر تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے۔ موجودہ حالات میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا قرآن شریف کو دیکھ کر کے تراویح کی نماز جائز ہے؟ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرآن شریف دیکھ کر کے تراویح کی نماز یا نفل نماز پڑھنا جائز ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرآن شریف دیکھ کر کے نماز پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نے جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح نماز پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے 23 سالہ زمانے میں کوئی ایک بھی مثال ایسی نہیں ملتی ہے کہ آپ نے قرآن دیکھ کر کے پڑھا ہو۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے خلفائے راشدین کا عمل سنت ہے، میرے بعد ان کی پیروی کرنا۔ خلفائے راشدین کے عمل سے بھی یہ چیز ثابت نہیں ہے، بلکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا کہ کوئی امام قرآن دیکھ کر کے نماز نہ پڑھائے۔ اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تراویح میں یا نفل نماز میں یا فرض نماز میں قرآن دیکھ کر پڑھنے کو ناجائز کہتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ دلیل بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے غلام ذکوان مصحف میں دیکھ کر کے تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ یہ ایک واقعہ ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ تراویح میں قرآن دیکھ کر کے پڑھنا جائز ہے، حالانکہ اس حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے جو مطلب کہ نکالا جا رہا ہے۔ اس حدیث کا مطلب تو یہ ہے کہ حضرت ذکوان پہلے قرآن دیکھتے تھے اور اس کے بعد پھر تراویح پڑھاتے تھے، یا ہر 2 رکعت پر بیٹھ کر کے قرآن دیکھتے تھے اور اس کے بعد تراویح پڑھاتے تھے۔ اس میں ایسی کوئی تصریح نہیں ہے کہ وہ نماز کی حالت میں نماز میں قرآن دیکھ کر کے پڑھاتے تھے۔ اس لیے اس ایک واقعے سے یہ استدلال کرنا کہ قرآن دیکھ کر پڑھنا جائز ہے یہ درست نہیں ہے۔ احناف نے اس کی ایک دلیل اور بیان کی ہے کہ نماز کے اندر عمل کثیر یہ مفسد نماز ہے، اور قرآن شریف کو دیکھنا، قرآن شریف کے اوراق پلٹنا، رکوع اور سجدہ میں جاتے ہوئے قرآن کو رکھنا اور اٹھانا یہ عمل کثیر ہے، اس لیے اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہاں پر اس سوال کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی زینب بنت ابی العاص کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا کرتے تھے اور رکوع اور سجدہ میں جاتے وقت ان کو اتارا کرتے تھے، پھر کھڑے ہوتے وقت ان کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ عمل قرآن کے پلٹنے سے کمتر ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں نسخ کا اور اختصاص کا احتمال ہوتا ہے۔ بعض ایسی چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز تھیں لیکن امت کے لیے وہ چیز درست نہیں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ابتدائی زمانے کا واقعہ ہو، ابتدا کے اندر نماز میں بات چیت کرنے کی بھی اجازت تھی جو بعد میں منسوخ ہو گئی تھی، تو ممکن ہے کہ یہ عمل ابتدا کا ہو۔ اس لیے اس ایک جزئی واقعے سے استدلال کر کے یہ کہنا کہ عمل کثیر مفسد نماز نہیں ہے یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ عمل کثیر کا نماز
کو فاسد کر دینا یہ ائمہ کے درمیان متفقہ موقف ہے، متفقہ مسئلہ ہے۔ علامہ نووی نے صاف لکھا ہے کہ تمام ائمہ کے یہاں عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس لیے احناف کے یہاں تراویح کے اندر قرآن دیکھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جہاں پر حافظ میسر ہوں وہاں لوگوں کو چاہیے کہ حافظ کے پیچھے نماز پڑھ لیں، اور جہاں حافظ نہ ہو وہاں لوگ علم تر کیفہ سے تراویح کی نماز پڑھ لیں، لیکن قرآن دیکھ کر کے تراویح کی نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔